بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ نے ان وجوہات کے باوجود دوبارہ نماز نہ پڑھی تو آپ کی نماز کسی صورت قبول نہ ہوگی۔ نماز کو توڑنے والی 50 چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں قصدن یا بھول کر بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں آہ یا اوف یا ہائے کہنا یا زور سے رونا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر جنت اور دوزخ کی یاد آ جانے سے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل بر آئے اور روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نماز میں چینک آئے اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن نہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز میں اگر کسی اور کو چینک آئی اور اس کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ کسی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نماز میں کوئی خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز ٹوٹ گئی۔ کسی خط یا کتاب پر نظر پڑی اور الفاظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا لیکن صرف دل میں مطلب سمجھا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ البتہ زبان سے الفاظ ادا کر لیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں قرآن دیکھ کر اس سے تلاوت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں قہقہے کے ساتھ ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے نماز کے دوران گھڑی کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن اگر منہ سے الفاظ ادا کیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کرنا یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ نماز میں کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اگر چالیا کا ٹکڑا کھا لیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ البتہ اگر کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اور اس کو نگل لیا تو اگر وہ چنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ منہ میں پان رکھا یا چنگم وغیرہ رکھا ہے اور اس کی مٹاس حلق میں جاتی ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا، منہ میں اس کا مزہ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ اگر میٹھی چیز کے بعد کھلی نہ کی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسی دعا مانگنا جو لوگوں کی بات چیت کے مشابہ ہو۔ سینہ کو قبلہ سے پھیر دینا۔ کسی چیز کا جو منہ سے باہر ہونا، مثلا کانا اگرچہ توڑا ہو، بلا ضرورت کھنکھارنا، تکلیف اور درد کی وجہ سے آواز سے رونا یا ہائے کرنا، خدا کے شریک سے سوال کرنے والے کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا اور تعجب کی بات پر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ پڑھنا، کسی قرآن کی آیت کو خطاب اور جواب کی نیت سے پڑھنا، تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہو جانا، موضوع پر مسح کرنے والے کی مدت کا ختم ہو جانا، موضوع کو نکال دینا اگرچہ فعل قلیل سے نکالا جائے، ان پڑھ کا ایک آیت یاد کر لینا، ننگے کو کپڑا مل جانا، اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدہ پر قادر ہو جانا، صاحب ترتیب کو قضا نماز یاد آ جانا، جو امامت کے قابل نہ ہو اس کو خلیفہ بنانا، نماز فجر میں سورج نکل آنا، عیدین کی نماز میں زوال ہو جانا، جمعے کی نماز میں عصر کا وقت ہو جانا، پٹی کا زخم سے اچھا ہو کر گر جانا، معذور کے عذر کا جاتا رہنا، قصدن وضو توڑ دینا یا کسی دوسرے کے فعل سے وضو ٹوٹ جانا، مثلا کسی نے کوئی چیز ماری اور خون نکل آیا، بے ہوش ہو جانا، پاگل ہو جانا، نہانے کی حاجت ہو جانا، رکوع سجدے والی نماز میں کسی عورت کا ایک مکان میں بلا حائل کے مرد کے برابر کھڑا ہو جانا، بشرط یہ کہ تحریمہ میں دونوں شریک ہو اور ایک ہی نماز پڑھ رہے ہو اور امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو، اپنے امام کے علاوہ دوسرے شخص کو نماز میں غلطی بتانا، اللہ اکبر کے حمزہ میں مت کرنا، قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا، ایک رکن کی مقدار سطر کا کھل جانا، مقتدی کا امام سے پہلے رکن پورا کر لینا،
اور امام کے ساتھ بالکل شریک نہ ہونا۔ نماز میں ہاتھ سے قمیض ٹھیک کرنا، بدن کے کسی بھی حصے پر خارش کرنا، مرد نمازی کے سامنے سے عورت کا گزرنا، نماز میں پیشاب کی شدت محسوس ہونا، مرد کے سر سے ٹوپی گر جائے تو اسے اٹھا کر پہن لینا، عورت کے سر کے بال بوجہ دوپٹے کا باریک ہونا، عورت کی شلوار ٹخنوں سے اوپر اور مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونا۔ ان تمام وجوہات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔